السلام علیکم، یو آر واچنگ ولید پوڈ کاسٹ۔ ہمارے ساتھ ہیں ماجد شیر خان۔ ماجد شیر خان مدینہ شہر میں پیدا ہوئے اور 5 سال ہو گئے ان کو پاکستان آئے ہوئے۔ اب ہم جانتے ہیں ان کا انسائٹ۔ السلام علیکم ماجد۔ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ ماجد اپنے بارے میں تھوڑا بتائیں، اپنی جرنی تھوڑا سا شیئر کریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ہماری کنورسیشن کا مقصد آپ کو ماجد ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا جی کہ اویئرنیس دینا ان لوگوں کو جو جنہوں نے عربی لٹریچر پڑھی ہے یا عربی لینگویج وہ جانتے ہیں، تو ہم ان کو بتائیں گے کہ وہ عربی کے اندر فری لانسنگ میں کیا کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن پہلے آپ اپنا ایکسپیرینس بتائیں۔ ماجد آپ کہاں پیدا ہوئے؟ اور جو ہے میں ماجد ہوں، ماجد شیر خان۔ میری پیدائش مدینہ کی ہے، مدینہ منورہ شہر کی ہے، اور یہاں پہ مجھے آنے میں تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں۔ ہاں، 5 سال سے میں یہاں پہ رہ رہا ہوں، جام شورہ سٹی میں۔ جی الحمدللہ۔ اور میری 35 سال میری ایج ہے، شادی شدہ ہوں، ایک بچہ بھی ہے الحمدللہ۔ اور میں مدینہ سے یہاں پہ آیا ہوں الحمدللہ۔ اور جیسے عربی لینگویج میں بات کرتے ہیں، تھوڑا انگلش اور اردو، اور اپنی جو مادری زبان ہے بلوچی ہے ہماری۔ جی جی۔ لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ لینگویج ہے جو سب لوگ چاہتے ہیں کہ یہ لینگویج ہمارے پاس ہونی چاہیے، وہ ہے عربی۔ سب سے پہلے یہ ہے قرآن کا لینگویج ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ یہ عربی لینگویج میں ہمیں بہت سارے فائدے بھی ملے ہیں۔ دیکھو، ہم ابھی یہاں پہ آئے، اپنے کنٹری میں بھی آئے ہیں الحمدللہ، یہی لینگویج نے ہمیں فائدہ دیا ہے۔ اسی فائدہ، دیکھیں ہر چیز انسان کے پاس ہوتی ہے نا، انسان اس چیز کا فائدہ اٹھائے۔ اچھا ماجد، ہم بالکل کنورسیشن اسٹارٹ کریں۔ بالکل آپ کی جب آپ کی برتھ ہوئی تو آپ مدینہ میں پیدا ہوئے۔ جی۔ آپ کے والدین جو ہے وہ بلوچی یا اردو عربی بولتے تھے؟ جی۔ تو آپ نے ان سے سیکھی یا انوائرمنٹ سے آپ نے عربی نہیں، میرے والد صاحب اور والدہ جو ہیں ان کی عربی جو ہے نا کلیئر نہیں ہے جیسے ہم بات کرتے ہیں۔ ہماری عربی ایسے ہے جیسے وہاں کے عرب ہوتے، ہم ویسے ہی عربی میں بات کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے جو بڑے ہیں، بڑوں کی عربی ویسے نہیں ہے اسٹرانگ جیسے ہماری ہے، ہم نے خود سیکھا ہے۔ جیسے آپ پتہ ہے، جہاں پہ انسان کی پیدائش ہوتی ہے اور ان کے ساتھ رہنا، اٹھنا بیٹھنا، اور ہر چیز انسان کو سیکھنا ہے۔ اور دوست بھی وہاں کے الحمدللہ، اور مدینہ میں ماشاءاللہ جاب بھی کیا ہے، بہت سارے جابیں کی ہے الحمدللہ۔ اور الیکٹرانک شاپ اور موبائل شاپ میں نے کام کیا، تقریباً 8-9 سال کام کیا الحمدللہ۔ اور سب سے پہلے جب میں وہاں پہ سٹارٹنگ کی تو پھر میرے باس نے مجھے کہا تھا کہ دیکھیں ہمارا جو کام ہے، سب سے زیادہ ہم حرم سے قریب تھے، بالکل ہمارا کام وہاں سے بالکل قریب تھا۔ اور وہ کہتے تھے کہ ہمارا جو زیادہ سے زیادہ کسٹمر ہیں یہاں کے نہیں ہیں، سب سے زیادہ جو عمرے والے آتے ہیں اور حاجی وغیرہ جو آتے ہیں، اور آپ کی ان کی لینگویج جو ہے نا آپ کو تھوڑا سیکھنا ہے۔ جیسے ترکی لینگویج ہے، انگلش تو ہمیں آتی نہیں تھی، اور آہستہ آہستہ الحمدللہ انگلش بھی تھوڑی صحیح ہو گئی ہے ہماری۔ ہاں، اور دیکھیں انسان جتنا بھی اگر کوشش کرے، انسان کوشش میں اپنے کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہر چیز انسان اپنے مقصد کے پیچھے جب جاتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ یہ چیز کہ مجھے کرنی ہے تو وہ کر سکتا ہے، امپاسبل کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان جو بھی مشکل چیز آتی ہے نا، وہ خود اپنے آپ کے لیے وہ مشکل چیز کھڑا کر دیتا ہے۔ لیکن ہر چیز ہے، آسان ہے، آسان اگر آپ چیز کو آسان کرو گے تو بیسیکلی آسان ہی ہو جائے گا، مشکل کرو گے تو بیسیکلی وہ آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ اچھا ماجد، آپ نے اپنی ارلی ایجوکیشن جو ہے مدینہ سے حاصل کی؟ جی۔ اس کے بعد جو ہے اسی شہر کے اندر جو ہے اپنی جاب، پہلی جاب آپ نے اسٹارٹ کی؟ جی۔ صحیح ہے۔ مدینہ میں جو ہے آپ کا سفر کتنا رہا؟ ہم بعد میں آئیں گے اس بات پہ کہ آپ پاکستان کیسے مائگریٹ ہوئے، جی، یہ ہم کریں گے اگلا ٹاپک، کوئی بات۔ لیکن سب سے پہلا ٹاپک یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ جاب اسٹارٹ کی تو آپ کو پریشانی نہیں ہوئی؟ کیونکہ آپ کی جو ہے آپ کے لیے بینیفیشل تھا کہ آپ مزید لینگویجز میں بات کر سکتے تھے، کیونکہ میرے والدین وہاں گئے تھے تو خالصتاً جو عربی ہیں تو وہ عربی میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کو وہ امپلائی چاہیے ہوتی ہیں جو حاجیوں سے بات کر سکیں، تو آپ ان کے لیے تو بڑے کام کے ثابت ہوئے ہوں گے۔ جی بیسیکلی ہم نے دیکھے کام کیے، بہت سارے کام کی ہے الحمدللہ، بہت سارے کاموں کی تجربہ ہے، اور یہ کام بھی ہم نے کی ہے۔ خوش نصیب ہے ہم جو حرم سے بالکل قریب تھا یہ کام، 4 وقت کی نماز بھی وہاں پہ ہوتی تھی حرم میں ماشاءاللہ۔ ہاں، اور یہاں سے ماشاءاللہ لوگ بہت سارے پیسے بھی دیتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے وہاں پہ، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار بھی۔
یہ دیکھیں انسان کی خوش نصیبی ہے، یہ میں سوچتا ہوں کہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میری پیدائش مدینے کی ہے، اور تقریباً یہ جو میں نے کام کیا تقریباً 9 سال تک میں نے کام کیا یہ، اور حرم سے بالکل قریب تھے. لیکن سب سے یہ چیز ہے جو بندے کے پاس ہم کام کرتے تھے الحمدللہ بالکل صاف اچھا بندہ تھا اور ایمانداری سے اپنا کام کرتا تھا اور اس کا کام بھی صحیح چلتا تھا. ہاں سب سے زیادہ دیکھیں امپورٹنٹ چیز ہے انسان کی ایمانداری ہے. ایمانداری کے بعد جو انسان محنت کرتا ہے تو وہ انسان کو وہ چیز مل جاتا ہے. دیکھیں رزق انسان کو ملتا ہے نیت کے حساب سے، بالکل نیت کے حساب سے. وَعَلَىٰ نیتکم ترزقون، آپ کی نیت صاف ہے تو بیسکلی اللہ پاک آپ کو دے گا. اور ہر کسی کے لیے جو بھی بندہ ہو وہ جاب کرتا ہو، آپ اس کے لیے خیر کی دعا کرو گے تو وہ دعا واپس ہی آپ کو ہی ملے گا، آپ کو ہی یہ دعا ملے گی. یہ شکر ہے الحمدللہ. اچھا اس کے بعد مدینہ سے باہر آپ کے کام کرنے کا کوئی تجربہ؟ نہیں، میری جو مدینے سے باہر جو تجربہ ہے وہ جب پاکستان آیا تھا، پھر پاکستان میں بھی بہت سارے جابیں کیے. دیکھیں انسان ہار نہ مانے. دیکھیں ہم نے سعودیہ میں کام کیا، بیسکلی سعودیہ میں رہے، پیدائش بھی سعودیہ کی، لیکن آخری بات کیا ہے؟ آخری بات یہ ہے کہ سعودیہ ہمارا کنٹری نہیں ہے، ہمارا اپنا ملک نہیں ہے. آخری بات یہ ہے کہ ہمارا ملک یہ ہے پاکستان ہے. جتنے بھی سال ہم رہیں، اگر یہی ایشو ہوا تھا میرے ساتھ کہ سعودی کی گورنمنٹ کی جو چیزیں تھیں ٹیکس ویکس بڑھا دیا، اور جو جگہ میں کام کرتا تھا اس کے اوپر بھی پابندی، جو نان سعودی ہیں تو ان کے لیے تو مشکل ہوا تھا. اس لیے میں اپنے خوشی سے میں نے کہا بھائی اپنا ملک ہے، اپنے ملک میں بھی ماشاءاللہ بہت سارے چیزیں، ہمارے پاکستان میں تو ہر چیزیں ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں ان کو یہ چیز حاصل نہیں ہوتا. کیوں حاصل نہیں ہوتا؟ وہ خود کوشش نہیں کرتے. ہر چیز کے لیے انسان کو محنت کرنا پڑتا ہے. محنت کرو گے تو اس کا پھل ضرور آپ کو ملے گا. کوشش کریں بھائی، اپنے لیے کام دیکھیں. کام تو ماشاءاللہ بہت سارے کام ہیں پاکستان میں آیا تو میں نے دیکھا الحمدللہ پاکستان میں تو ہر چیز ہے. جو سیلری ہمیں سعودیہ میں ملتی تھی وہ ہمیں یہاں پہ بھی مل رہا ہے الحمدللہ. ہاں وہاں پہ دیکھیں کرایہ بھی دینا پڑتا ہے، ہر چیز دینا پڑتا ہے. الحمدللہ یہاں پہ اپنا ملک ہے، نہ آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا، کچھ بھی نہیں دینا پڑے گا. ہاں لیکن یہ رزق ہے، انسان کو اپنا رزق خود ڈھونڈنا ہے. اور جتنے بھی دیکھیں انسان پڑھتا ہے نا، اپنے پڑھائی میں فوکس کریں، اور جو دینی تعلیم بھی کرتے ہیں ان کے لیے بھی میری یہ میسج ہے کہ دیکھیں آپ دین کی بھی تعلیم کریں، بے شک کریں، ہم مسلمان ہیں، یہ چیز ہمیں کرنی چاہیے. اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیا کے بھی سوچنا ہے. یہ دعا بھی کرنی ہے کہ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا ہماری دونوں جہان کے لیے، دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی ہے. یہ نہ سوچے کہ بس ہم آخرت کے لیے سوچیں گے دنیا کے چھوڑیں گے. نہیں، انسان کوشش کرے اپنی دنیا کے لیے کرے اور اپنے آخرت کے لیے بھی کرے. اچھا یہاں پہ آپ نے آپ کو کیا فائدہ ہوا، کس وجہ سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوا پاکستان آنے کے بعد؟ کیا ایسی چیز تھی کہ آپ نے یہاں پہ آتے ہی جاب اسٹارٹ کی؟ کیونکہ وہاں سے آپ ایک آنا، ایک کلچر ڈفرینس بھی ایک ہوتا ہے نا، کہ وہاں پہ آپ کا کیا کلچر تھا، آپ پاکستان آئے کلچر ڈفرینٹ تھا. ایک ہوتا ہے نا کہ ایک جو بچپن سے پاکستان میں رہ رہا تو اس کو ساری چیزیں پتہ ہوتی ہے، لیکن آپ اپنی ینگ ایج میں آئے، یعنی آپ 35 کے ہیں تو 30 سال کے ہوں گے اب جب پاکستان آپ آئے. لیکن آپ کو کس چیز نے مدد کی کہ آپ ایک دم سے جو ہے وہ آپ نے ارننگ اسٹارٹ ہو گئی؟ دیکھیں شروعات میں نے بہت سارے جابس کی ہیں، اور اپنا بھی میں نے کھولنے کی کوشش کی، کھولا ہے میں نے موبائل شاپ، لیکن اس میں تھوڑا میں کامیاب نہیں ہوا کہ اسی وجہ سے کہ وہاں کے کلچرز تھوڑے ڈفرینٹ ہیں اور یہاں کے تھوڑے حساب کتاب جو چیز ہوتے ہیں وہ مختلف ہیں. اسی لیے شاید میں اس چیز میں کامیاب نہیں ہوا. اور مجھے سب سے زیادہ جو چیز نے فائدہ دی ہے جو میری لینگویج ہے، عربی لینگویج ہے، اور میری جاب بھی وہی ہے، کال سینٹر میں یہی ٹرانسلیشن کرتے جو عربی میں ہے. ہاں اور پاکستان میں الحمدللہ بہت سارے جو ایسے عربی بھی آئے ہیں ماشاءاللہ جن کو اردو بھی نہیں آتا، وہ خالی اپنی عربی میں بات کرتے ہیں. ہمارے اپنے بھی رشتہ دار میں بہت سارے ایسے ہیں جو خالی عربی اور اپنا جو لینگویج ہے اسی میں ہی بات کرتے ہیں. اسی لیے انسان کوشش کرے کہ اس چیز میں جو ہے نا انسان اپنا فائدہ اٹھائے. جو لینگویج ہے ان کے پاس الحمدللہ عربی بھی لینگویج والوں کے لیے بھی یہاں پہ ماشاءاللہ بہت سارے جاب ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزوں میں انسان اپنے آپ کو آگے کرے. جیسے بہت سارے کام ہیں
ابھی جتنے بھی سارے کام ہو رہے ہیں تو آن لائن ہو رہے ہیں. ہاں آن لائن کے کام ماشاء اللہ جہاں بھی جاؤ گے تو آپ کو ملے گا, کوشش کرو گے تو ڈھونڈو گے تو آپ کو بے شکلی ملے گا. اچھا ہم اس کا ایک کانٹیکس بنا رہے ہیں. ہماری کنورسیشن کا ایک پرائمری مقصد جو تھا, جو ہم آپ پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے, وہ یہ تھا کہ ہم ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان بچوں کو جو عربی کے اندر ان کی زیادہ تعلیم ہے, جیسے مدارس کے بچے ہیں. ہمارے پاکستان میں آپ کو معلوم ہے تین طریقے کے جو ہے اسکولنگ سسٹم چلتے ہیں. ایک پرائیویٹ ہے جو ایلیٹ کے لیے, ایک جو ہے گورنمنٹ جو ہے اسکول سسٹم ہے, اور ایک مدارس والا سسٹم ہے. جو پرائیویٹ ہے چلے انہیں جو ہے جاب مل جاتی ہے, یا وہ اپنا بزنس کرتے ہیں یا ملک سے باہر جاتے ہیں. جی. جو گورنمنٹ والے ہیں وہ سرکاری نوکری ڈھونڈ لینا, یا اپنا کاروبار کرنا, یا اپنا کوئی چھوٹا موٹا کام کرنا. لیکن یہاں پہ جو مدارس کے بچے ہیں, وہ مدارس کے بچے جو ہے وہ لیک فیل کرتے ہیں, کیونکہ وہ ان کے پاس دینی لینگویج تو زیادہ ہوتی ہے, لیکن دنیاوی لینگویج کم ہونے کی وجہ سے ان کی اپرچونیٹی کم ہو جاتی ہے. جیسے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مدارس کے اندر جو ہے قاری لگ جانا, یا مسجد میں پیش امام لگ جانا, یا عالم اگر اچھی دینی تعلیم آگے لیتے ہیں تو وہ عالم بن جانا, صحیح ہے جی. لیکن وہ دنیاوی تعلیم کے اندر تھوڑا سا لیگ کر جاتے ہیں. لیکن عربی میں جیسے میں نے آپ کو دیکھا, آپ جو پاکستان میں آئے آپ کے پاس بھی جو ہے عربی کی زیادہ, اچھا عربی ہم زیادہ نہیں بول سکتے, عربی پڑھ سکتے لیکن بول نہیں سکتے, لیکن وہ جو بچے ہیں وہ زیادہ عربی پڑھ بھی لیتے ہیں, بول بھی لیتے ہیں. وہ عربی کا استعمال آپ جو ہے کیسے ان کو موٹیویٹ کریں گے کہ وہ اس کو کیسے استعمال کریں گے, وہ کیا کیا اپرچونیٹی ہے کہ وہ ان کے لیے کھلی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی, آپ کو زیادہ معلوم ہے, تو اس بارے میں تھوڑا آپ ہمیں گائیڈ کریں. دیکھیں جو بیسکلی بہت سارے لینگویج سیکھنا تو اچھی بات ہے, چاہے انگلش ہو عربی ہو. دیکھیں انسان کے پاس جو چیز ہوتی ہے نا, انسان اس کا فائدہ اٹھائے. بیسکلی ہاں بیسکلی جیسے یہ جو مدارس کے بچے پڑھتے ہیں دین کے حساب سے پڑھتے ہیں, یہ اچھی بات ہے, لیکن ان کے ساتھ ان کو تھوڑی جو دنیا والی تعلیم ہے تو یہ بھی ان کو پڑھنی چاہیے, یہ بھی سیکھنی چاہیے. جیسے عربی میں کہتے ہیں نا العلم بحر, علم جو ہے نا دریا ہے, ختم نہیں ہوتا. جیسے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ علم کن کے پاس ہے, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس سب سے زیادہ علم ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کہ آپ کے پاس علم اتنا نہیں ہے جتنا خضر کے پاس ہے, خضر علیہ السلام کے پاس ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام خضر کے پاس گیا سیکھنے کے لیے, اللہ پاک کے نبی رسول تھے, سیکھنے کے لیے گئے. اسی لیے دیکھیں انسان کے پاس اگر آپ کے پاس یہ جو چیز ہے, جو لینگویج ہے, آپ اس کا فائدہ بھی اٹھائیں. اور کام تو ماشاءاللہ بہت سارے کام ہیں, جیسے کال سینٹر کے کام ہوتے ہیں ماشاءاللہ بہت سارے, اور سوشل میڈیا میں تو بہت سارے کام ہیں, جیسے ٹرانسلیشن کا کام ہوتا ہے. یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ لینگویج ہے تو آپ اس کا فائدہ اٹھائیں. جیسے کوئی کسی نے بک بنا دی ہے, کوئی کسی نے بک بنایا ہے اپنے اردو میں بنایا ہے, اس کی ٹرانسلیشن کی ضرورت ہے, وہ تو نہیں کر سکتا, تو وہ جو عربی لینگویج والے ہیں تو ضرور ان کے پاس آئیں گے. جیسے ہمارے پاس یہ لینگویج ہے الحمدللہ, وہ یہ چیز کا ہم سے فائدہ اٹھائیں گے. اور آپ بیسکلی دیکھیں پاکستان میں ہیں تو آپ یہ دینی تعلیم کرتے ہیں, آپ کے پاس یہ عربی بھی ہے, اور آپ کے پاس اردو انگلش لینگویج بھی ہے. انگلش نہیں ہے تو کوشش کریں یہ بھی سیکھ لیں, یہ بری بات تو نہیں ہے. جتنے بھی لینگویج آپ سیکھیں, تو ایک لینگویج عام اسکول کے یا مدارس کے پڑھنے والے جانتے ہیں کہ وہ کانٹینٹ رائٹنگ میں یا بینر رائٹنگ میں وہ پڑھ سکتے ہیں, اب ان سے ڈٹو ٹرانسلیشن نہیں کروا رہے, صحیح, لیکن ہم بات کریں کام چلانے کی بات کریں. جی اچھا ایک ہم جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک ہم اسکل کو ڈسکس کریں گے اس کے اندر. اب جیسے کانٹینٹ رائٹنگ ہے, کانٹینٹ رائٹنگ کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں. جیسے کوئی باہر سے سعودیہ سے, یو اے سے, عمان سے وہ عربی میں کانٹینٹ لکھواتا ہے, اس کو یہاں سے بندہ سن کے, کیونکہ دیکھیں نا لکھنا بڑا مشکل کام ہے, لکھنا ٹائپ کرنا وہ سے زیادہ مشکل ہے. لیکن فرض کرو کوئی ایک شاعر بیٹھا ہوا ہے یا کوئی ایک ادیب بیٹھا ہوا ہے, وہ ٹیچر بیٹھا ہوا, وہ اپنے نوٹ لکھتا ہے جو اپنے بچوں میں اسٹوڈنٹ میں شیئر کرتا ہے یا کسی ویب سائٹ پہ ڈالتا ہے, بلاگنگ کرتا ہے, تو اس کے لیے آسان ہے کہ وہ واٹس ایپ کے اندر ریکارڈ کر دے, یا فرض کرے ایک لیپ ٹاپ میں بیٹھ کے ریکارڈ کر دے بیٹھا, اس کے بعد وہاں سے اپنے ایک پاکستان میں جو عربی جانتا ہے اس کو بھیج دے, وہ بیٹھ کے اس کو ہیڈ فون میں لگائے اور اس کو سن لے, اور اس کو جو ہے اس کو ٹائپ کر کے بھیج دے. اچھا فائدہ کیا ہوا کہ اس نے جو ہے وہ صرف بولا, صحیح ہے. یہاں سے کیا ہوا فائدہ کہ یہاں سے اس نے سننے والے نے, ہمارے عربی سننے سمجھنے والے بچے نے اس کو ٹائپ کر دیا.
تو یہ کام آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں؟ لیکن یہ کام ہے، اور اس کے بارے میں میری یہ سوچے تھے کہ انسان کے پاس، میں نے جیسے بھی کہا تھا نا، یہ لینگویجز کی اپنی کوشش ہوتی ہے کہ یہ کام میں جو ہے نا اپنے آپ کو دیکھیں. سوشل میڈیا کا دور ہے اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، انسان کے لیے کچھ چیز مشکل نہیں ہے سیکھنا اور یہ چیز بتانا یا بنانا. دیکھیں ہم پہلے جو حرم میں جاتے خطبے کا ٹائم ہوتا تھا، میں بہت سارے پاکستانی انڈین وغیرہ جو دیکھتے تھے، وہ خطبے دیکھیں سنتے تھے لیکن ان کو یہ خطبہ سمجھ نہیں آتا تھا، خطبے سمجھ نہیں آتے تھے. اور یہ خطبے کے ذریعے پھر حرم میں یہ ٹیکنالوجی جو آئی تھی اس کے ذریعے سب کو مائک دیا گیا، ایک چھوٹی سی مشین ہے، اس کے ذریعے اس کی خطبے کی ٹرانسلیشن ہوتی تھی. جیسے یو این کے اندر جو تمام جتنے بھی ملک کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یونائیٹڈ نیشن میں، تو سب کے پاس ہیڈ فون لگی ہوتی ہے جی. اب جو بھی اسپیک کر رہا ہوتا ہے تو ٹرانسلیٹر جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں. ٹرانسلیٹر کیا کرتے ہیں کہ وہ فرض کریں کہ وہ ایک کمبوڈیا کی کسی لینگویج میں ان کا کمبوڈیا کا صدر اسپیچ دے رہا ہے جی، تو وہ کمبوڈیا کا جتنے بھی ٹرانسلیٹر ہوں گے، جیسے کمبوڈیا سے ہندی، کمبوڈیا سے عربی، کمبوڈیا سے چائنیز، کمبوڈیا سے انگلش، اب دیکھیں کتنی ساری لینگویج ہو گئی، بہت سارے. تو وہ ان سب کی جاب تو سیکیور ہو گئی نا. اب دیکھیں نا کتنی ساری جابز آ گئی ہیں، بہت سارے. تو یہ ساری جاب لے سکتے ہیں. ہاں بیسیکلی لے سکتے ہیں. دیکھیں ہم جب یہاں پہ آئے تو دیکھیں ہمیں کال سینٹر کا کام جب ملا تو میرے پاس تو الحمدللہ اردو لینگویج بھی ہے اور عربی بھی ہے. عربی تو ایسے سمجھو ہماری زبان ہے، اور میرے ساتھ ایسے لڑکے جن کے پاس یہ لینگویج نہیں ہے، کیا نام ہے، اردو نہیں ہے، انگلش بھی نہیں ہے، اچھا خالی عربی ہے. اگر دیکھیں ان کے پاس یعنی آئے بھی سعودیہ سے ہیں، پہلی دفعہ سعودیہ سے ہیں، اور ان کے پاس لینگویج بھی نہیں ہے، لیکن شکر اللہ کی الحمدللہ اس دور میں ایسے کام آئے ہیں ماشاءاللہ جو وہ اپنے لینگویج کا فائدہ اس نے اٹھایا ہے. اچھا ہاں عربی لینگویج ہے، عربی لینگویج کا فائدہ اٹھایا. جیسے ہمارا کام ہوتا ہے باہر کا عرب کنٹری کے ہوتے ہیں. اچھا کون سے ملک آپ کور کر سکتے ہیں جیسے؟ جی بہت سارے کنٹری، بہت سارے ہیں. قطر ہے، دبئی ہے، کویت ہے، سعودیہ ہے. ہاں اور دیکھیں سعودیہ میں ایک کمپنی کھلی ہے سیم کی جس کے نام ہے زین. سعودیہ میں جو عربی والے جو ہیلپ لائن کے پاس کال کرتے تھے نا، وہ عربی میں بات کرتے، سعودیہ میں بیٹھے ہوئے تھے. جو کوئی اردو میں یا کوئی انگلش میں، وہ انڈیا میں بیٹھ کے کام کر رہے تھے. ہاں انڈیا میں بیٹھ کے، ابھی تک یہ انڈیا میں چل رہے ہیں. ہاں دیکھیں وہ لیکن دیکھیں نا انڈیا میں لوگوں کے پاس اتنی اسکلس نہیں ہوں گی جو پاکستان کے اندر زیادہ ہے. جی یہ پاکستانیوں کے پاس تو دیکھیں بہت ہیں. پاکستان کا یعنی جیسے لینگویج بھی ایسے سمجھو عربی سے ملتا جلتا ہے. ہاں اور ہماری رائٹنگ جو ہوتی ہے تو جو حرفیں ہوتے ہیں تو وہ بھی عربیوں کی طرح بالکل. انڈیا میں تو بالکل مختلف ہیں. دیکھیں ہمارے لیے یہ بالکل آسان ہے. اور جتنے بھی جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا، ان کے لیے میرا یہ ہے کہ آپ کوشش کریں، پڑھیں، ایک چیز کو فوکس نہ کریں. ایک چیز کو فوکس کریں گے تو ایک چیز کا اگر دروازہ بند ہوا تو پھر آپ ایک ہی جگہ پہ رک جائیں گے کہ میں کروں گا کیا آگے. آپ کوشش کریں کہ بہت سارے میڈیکل ٹرانسکرپشن کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، اور ان سے علاوہ اور بھی ہیں، بہت سارے ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ. لیکن آپ خود کوشش کریں اس چیز میں، خود اپنے آپ کو آگے کریں. دیکھیں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے انسان کو. ہم سعودیہ میں تھے 5 سال ہمارے ایسے گزر گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. چھوٹے جو بچپنا میں تھے اسی ٹائم بھی ایسے چلے گئے ہمارے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. لیکن انسان دیکھو کوشش کرے اور عمر کا بھی نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ جتنے بھی کوشش ہم کریں ہمیں اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے. دیکھیں اور مہنگائی کا بھی دور ہے، آپ کو پتہ ہے ہر چیز مہنگے ہوتے، پیٹرول کتنے مہنگے ہوئے ہیں. اور 10-15 ہزار ابھی مجھے لگتا ہے 15-10 ہزار اور 20 ہزار تو اس وقت میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور مشکل ہے انسان اپنا یعنی وقت چلائے اس میں. ہاں اور انسان کرے تو اپنے آپ کو کوشش کریں جتنا بھی بھائی میں اپنے لیے کما لوں، آپ کے فائدے میں ہے. اور آپ کے فیملی کے بارے میں بھی، آپ کے بچے ہیں، آپ کوشش کریں ان کو بھی یہ دنیا اور دین کی دونوں تعلیم دیں کہ آگے اس کو ہی فائدہ ملے. اچھا آپ مجھ سے شیئر کرے تھے اس کے اندر جو ہے عربی میں سب ٹائٹل کی جاب، جی تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہاں سے بیٹھ کے کر سکتے ہیں. دیکھیں سوشل میڈیا سے ہر چیز کر سکتے ہیں. یوٹیوب میں بھی دیکھیں، جیسے یوٹیوب میں جو سسٹم بنی ہوئی ہے، کیا نام ہے اس کی، جو 3-4 لینگویج میں ہوتی ہے. جی ہاں دیکھیں ہر چیز کا دیکھیں اس کا بھی حل نکال دیا گیا ہے. وہ بھی کسی نے نکال دیا ہے کہ یہ تینوں لینگویج میں
انسان کے کام، ہاں سب ٹائٹل میں وہ آ جائیں. دیکھیں انسان کے پاس جتنے بھی لینگویج ہوتے ہیں نا وہ اس کی فائدے میں ہوتے ہیں، اس کا فائدہ اٹھائیں، چاہے یوٹیوب میں ہو، انسٹاگرام میں ہو، بہت سارے ہوں. دیکھیں میں اس وقت دیکھتا ہوں نا سب سے زیادہ جو جابس ہوتے ہیں وہ آن لائن کے ذریعے ہوتے ہیں. اور جتنے بھی انسان کے پاس لینگویج ہے تو دیکھیں یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے، سناب ہے، اور انسٹاگرام فیس بک ہے، اس میں تو انسان اپنے آپ کو بہت آگے بھی کر سکتا ہے. وہ انسان کے اپنے ہاتھ میں. دیکھیں دینی تعلیم اپنی جگہ پہ بے شکلی انسان پڑھے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس چیز میں بھی انسان اپنے آپ کو تھوڑے فوکس کریں. یہ گناہ تو نہیں، آپ بھائی اپنے روزی کر رہے ہو، حق حلال کے کر رہے ہو، حق حلال کے کر رہے، اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے. میری یہ گزارش ہے کہ جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں یہ چیز ان کے ہاتھ میں ہے کہ ہم بچوں کو یہ چیز میں بھی فوکس کریں، اس کو کہیں کہ بیٹے یہ چیز بھی آپ پڑھ لیں اور وہ چیز میں بھی آپ فوکس کریں. دیکھیں موبائل ہے، موبائل میں آپ اچھے کام بھی کر سکتے ہو، برے کام بھی کر سکتے ہو، وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کوشش کریں کہ میں اس میں اچھا کام کروں، اپنا فائدہ کروں. ہم بیٹھے بیٹھے دیکھیں ہم آفس میں آتے ہیں، آفس میں بھی کام کرتے ہیں، گھر میں جا کے بھی موبائل کے ذریعے اپنا کام کر لیتے ہیں. کام ہمارا ہر چیز ہوتا ہے موبائل کے ذریعے ہوتا ہے. کچھ چیز اٹھاتے بھی نہیں ہیں، کچھ چیز دیتے بھی نہیں ہیں، لیکن ہر چیز موبائل میں ہوتا ہے، بس ہاتھ ہمارا چلتا ہے، لیپ ٹاپ میں ہوتا ہے بس. اچھا اس کے اندر بک رائٹنگ کے لیے بھی بڑا اسکوپ ہے. جی یہ دیکھیں بک رائٹنگ کے لیے دیکھیں بہت سارے، دیکھیں ہم پاکستان میں ہیں، کسی کو بک کے حساب سے دیکھیں، بک حساب جو اپنے لیے بک بنا دیتے ہیں، دیکھیں اردو لینگویج کے لیے ان کو تو ضرور کوئی بندہ ایسے چاہیے کہ ان کے پاس لینگویج ہو. جیسے مدارس کے بچے ماشاءاللہ ان کی میں نے دیکھا ہے، بہت سارے اسکول میں گیا بھی ہوں، ان کی عربی بھی ماشاءاللہ تبارک اللہ جیسے ہم بات کرتے ہیں، اور ان کی عربی ہم سے بھی اچھی ہے، جو اصل عربی ہے نا، لٹریچر جانتے ہیں نا. ہاں ہاں آپ تو بول چال، جی آپ تو نیٹو لینگویج، جی صحیح ہے، ہماری تو سعودی لینگویج ہے، سعودی نیٹو لینگویج ہے نا، جی صحیح، لیکن ان کی جو ہے وہ لٹریچر ہے، لٹریچر ہاں جو پڑھائی اصل عربی جو کہتے ہیں نا ہم عربیہ فصحیٰ ہم کہتے ہیں اس کو. اچھا ان کے پاس یہی ہے، جو پرانے عربی والے بات کرتے تھے نا جیسے کیف حالک یا اخی، وہی لینگویج ان کے پاس ہے. دیکھیں یہ چیز ان کے لیے بالکل آسان ہے، جیسے بک کی ترجمہ کے لیے وہ کر لیں تو ان کے لیے ایزی ہے. ہم تو عربی میں سعودی میں اگر کچھ لکھ لیں گے تو ہمارے لیے پھر بھی تھوڑا مشکل ہوگا، ان کے لیے تو آسان ہے بالکل. ہاں ان کی لینگویج کے حساب سے جو وہ تعلیم کرتے ہیں نا ان کے لیے یہ آسان ہے. اس میں کیا کر سکتے ہیں کہ یہاں سے کسی کو بک کنورٹ کرنی، فرض کریں کہ یہاں پہ پاکستان میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، اس کے فالوورز ہیں جو عربی جانتے ہیں، یا فرض کریں کوئی ایک بڑے عالم دین ہے جو پاکستان کے اندر ہے، اسی مسلک کے لوگ سعودیہ کے اندر ہے یا دبئی کے اندر ہے یا عمان کے اندر ہے، جی تو وہ یہاں سے ایک بک لکھتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کے بارے میں بک اپنے بارے میں لکھتا ہے، بایوگرافی لکھتا ہے، کسی کی بایوگرافی لکھتا ہے، پاکستان کے بارے میں لکھتا ہے، کسی حدیث کی جو ہے وہ ٹرانسلیشن کرتا ہے، تو اس کتاب کو وہ چاہتا ہے کہ عربی کے اندر جو ہے وہ کنورٹ کیا جائے. تو وہ یہ جو بچے ہمارے مدارس کے بچے ہیں یہ کنورٹ کا کام کر سکتے ہیں، بیسیکلی کر سکتے ہیں. اور دیکھیں اس چیز میں وہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو آگے کریں، اپنے آپ کو آگے کریں، اور اس چیز میں اپنے آپ کے لیے کوئی ویب سائٹ بھی بنا لیں کہ بھائی ہم یہ کام بھی کر سکتے ہیں. جیسے فائبر پہ جا سکتے ہیں. فائبر پہ دیکھو قید تو نہیں ہے نا کہ آپ نے صرف یہ کام کرنا ہے، وہاں پہ آپ ایڈ ڈال سکتے ہیں کہ اردو ٹو عربی ٹرانسلیشن سے یہ پر پیج یہ اماؤنٹ لیں گے. جیسے آپ مارکیٹ میں ابھی جاتے ہیں، مارکیٹ میں آپ بولیں گے یار میں نے سندھی کے اندر لکھوانا ہے، سندھی سب سے مشکل اپنا مہنگی لکھی جاتی ہے، آپ کو معلوم ہے. اردو کی ٹائپنگ پھر بھی ہو جاتی ہے، سندھی کی سب سے مہنگی ٹائپنگ ہے ہمارے حیدرآباد میں. اسی کے اندر فرض کریں کہ اب کسی ایک بندے نے ایک کتاب لکھی، وہ ایک آفر کر دے بھائی میں 10,000 لوں گا، یہ آپ کی عربی کے اندر ٹرانسلیٹ کر دوں گا. تو یہ بھی ایک جاب ہے نا، یہ بھی جاب ہے. فائبر کے اوپر یہ بندہ آفر کر سکتا ہے. ہاں فائبر کے ذریعے بھی کر سکتا ہے. دیکھو اور جتنے بھی سوشل میڈیا میں ہر چیزیں ان کے ذریعے بھی کر سکتا ہے کہ انسان کے پاس جو چیزیں ہیں انسان لکھ لے کہ بھائی یہ چیز بھی ہم کر سکتے ہیں، یہ چیز بھی ہم کر سکتے ہیں. جیسے ٹرانسلیشن کا کام ہے یہ بھی ہم کر سکتے ہیں. کسی کو اگر چاہیے بھائی اپنے آپ کو ہم آگے کریں اس چیز میں، جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھیں گے بھائی ہم ایک نہ ایک دن تو آگے ضرور جائیں گے، بالکل جائیں گے، کوشش کریں گے تو ہم آگے ضرور جائیں گے. آپ اگر سوچو گے کہ اپنے ذہن میں یہ ڈالو گے کہ نہیں ہم آگے نہیں جا سکتے، دیکھیں یہ انسان کے مائنڈ میں ہے. انسان اپنے آپ کو خود آگے اس چیز میں کریں کہ یہ چیز بھی ہمارے پاس ہیں. کیا ہے؟ جیسے ہمارے پاس لینگویج ہے. دیکھیں میرے پاس جیسے جاب کے لیے میسیج آیا کہ ہمیں عربی کے لیے بندے چاہیے، میں نے کہا شکر ہے یہ لینگویج تو میرے پاس بھی ہے الحمدللہ. میں جب فرسٹ ٹائم جب جوائن کی تو
میری عربی تو سنی تو اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کی عربی صحیح ہے اور ہمیں اور بھی لڑکے چاہیے عربی کے لیے. میں نے کہا ٹھیک ہے. جتنے بھی عربی والے تھے ان کے پاس تو اور لینگویج تو نہیں تھا. اور لیکن آپ نے جو ہے بیچ میں برج کا کام کیا. جی میں نے الحمدللہ ٹریننگ کا بھی کام کیا ہے. الحمدللہ بچوں کو میں نے ٹریننگ بھی دی ہے اس چیز میں, عربی لینگویج میں, اور کس طریقے سے وہ بات کریں اور کسٹمر کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کریں. اور دیکھیں کسٹمر کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ انسان کا ہو, زبان, اخلاق. صحیح. اخلاق بڑی چیز ہے. ہر انسان کے پاس یہ چیز نہیں ہے. انسان کوشش کرے کہ یہ چیز ہمارے پاس ہو. کسٹمر جیسے آپ کی بات سن لیتا ہے نا, اس کو کہہ جاتے ہیں کہ بھائی جیسے اس کی بات میں کچھ ہے, ضرور انٹرسٹ پھر ہو جاتے ہیں کسٹمر, اس کی بات میں کچھ ہے, اس کی بات میں کچھ ہے یا نہیں ہے. اور ہر چیز کام کرے انسان اپنے ایمان سے کرے, دل سے کرے. نیٹو جو ہے وہ بڑا فرق پڑتا ہے. فرض کریں یہاں سے آپ یو ایس اے میں کال کر رہے ہیں, امیزون کے لیے کام کر رہے ہیں, کال سینٹر حیدرآباد پاکستان میں ہے, کہیں پہ بھی ہے, لیکن آپ ان کو ان کی نیٹو لینگویج میں بات کریں گے تو ان کے سمجھ میں آتی ہے. جی فرض کریں یہاں سے بیٹھ کے کوئی پنجابی میں پنجاب میں کال کرے تو وہ اس کے لیے کسٹمر زیادہ اٹریکٹ ہوں. جی تو آپ کے لیے یہ بینیفیشیل تھا کہ آپ یہاں سے دیکھیں 2 کال سینٹر جہاں پہ آپ کام کریں وہاں 2 کال سینٹر ہیں. جی ایک کے اندر وہ انگلش میں لیڈس لیتے ہیں اور ایک میں عربی میں لیتے ہیں. جی آپ کا اسکور آئی بلیو زیادہ ہوگا. ہاں صحیح ہے الحمدللہ. آپ کا زیادہ ہے. ایسے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آپ کی اس کی وجہ دیکھیں ہمارے پہلی دفعہ یہ ہے کہ لینگویج کی فائدہ بھی اٹھاتے ہیں نا ہم. ہمارا جاب ہے امارات میں, ہمارا کام ہے آن لائن کے ذریعے جو ہے امارات میں سیل کرتے ہیں, سیم ہی سیل کرتے ہیں, اور لینگویج کا فائدہ ہم اٹھاتے ہیں. دیکھیں وہ بھی عرب ہیں, ہم بھی ایسے سمجھو عرب ہیں. ہمارے پاس جو عربیوں کا لینگویج ہے, ہمارا جو لہجہ ہے نا سعودی لہجہ ہے, ان کا جو لہجہ ہے اماراتی لہجہ. میں نے کوشش کیا, سب سے پہلے میں نے کوشش کیا کہ میں اپنا لہجہ تھوڑا چینج کروں, ان کے ساتھ اماراتی کروں. جیسے اماراتی کہتے ہیں, سعودی میں کہتے ہیں ارسل, یعنی کچھ چیز بھیج دو, ارسل. اماراتی ارسل نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں ترش. وہ چیزیں ہم نے اپنے آپ میں ڈالی ہے کہ وہ بھی سنیں گے کہ کہیں گے بھائی یہ ہمارا اپنا بندہ ہے, اپنا ہے, اپنا کوئی مواطن ہے, ہمارے لینگویج میں بات کرتے ہیں. اسی چیز میں دیکھیں الحمدللہ ہمارے تھوڑے لڑکے آگے ہیں. میں کیا نام ہے کراچی میں بھی, اسلام آباد میں بھی گئے, وہاں پہ بھی بچوں کو میں نے ٹریننگ دی ہے الحمدللہ. وہاں پہ بھی کام اسٹارٹنگ ہے الحمدللہ, کام صحیح چل رہے ہیں. اور میرا جو ہے میرے پاس سب سے زیادہ جو ہے نا عربی ہے. اسلام آباد میں ماشاء اللہ انگلش والے بھی ہیں, عربی والے بھی ہیں, لیکن میں جس کو میرے لیے ایزی ہوتا ہے تو میرے لیے عربی والے ہوتے ہیں. اچھا, یعنی آپ ماسٹر ٹرینر ہیں؟ جی ماسٹر ٹرینر. میں نے الحمدللہ ٹریننگ اچھی طریقے سے دی ہے, اور جو بھی چیزیں جس کو بھی میں نے ٹریننگ دی ہے تو وہ مجھے یاد کرتے ہیں کہ سر آپ اگر نہیں ہوتے تو ہمارے لیے بہت سارے مشکل ہو جاتے ہیں. لیکن انسان کوشش کرے اپنے آپ کو آگے کریں اور اپنے لیے کام آسان کریں, مشکل نہ کریں. آسان کرنا ہمارے ہاتھ میں, مشکل نہیں. کوئی کام مشکل نہیں ہوتا. جیسے ہم کسی ایسے کام دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام بہت مشکل ہے. مشکل نہیں ہے, ہم دیکھتے ہیں وہ مشکل ہے, لیکن ایزی کرنا وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اچھا, بلاگنگ کے بارے میں, جیسے بلاگ جیسے اخبار میں بلاگنگ کی جاتی ہے, اخبار میں لکھا جاتا ہے, تو اس بلاگنگ کا کتنا چام ہے کہ یہاں سے جو ہے کہ اگر کوئی بلاگنگ کرنا چاہے, فرض کرو انسٹاگرام میں, فرض کرو کوئی انسٹاگرامر ہے یا کوئی یہاں پہ حیدرآباد کا پاکستان کا بہت بڑا برانڈ ہے, اس نے ایک کوئی چیز لانچ کی یو اے کے اندر, سعودیہ میں فرض کریں کہ یا دبئی میں یا شارجہ میں, تو یہاں سے اگر کوئی یہاں سے اس کا ہینڈل کرتا ہے انسٹاگرام اکاؤنٹ یا فیس بک اکاؤنٹ, تو ان کے لیے بھی تو بندے چاہیے نا کہ جو ایڈ بنا کے دیں جس کے اندر عربی لینگویج لکھی ہوئی ہے. جی, کیونکہ دیکھیں نا, میں یہاں سے گیا تھا, دبئی گیا تھا. دبئی میں جو جتنی بھی آپ کی دکانیں نا, تو وہاں پہ پوسٹر نہیں لگے ہوتے تھے. پوسٹر پر کوئی لڑکا لڑکی کی تصویر ہو گئی یا لوگو ہو گیا, وہ صرف اور صرف لکھا ہوتا تھا کہ یہ دکان ہے, یہ فلانا دکان LLC, عربی میں زیادہ لکھا ہوتا تھا. صحیح ہے, مطلب پوسٹر کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو وہاں اچھا, جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے اسکوپ ہے لکھائی کا, رائٹنگ کا زیادہ اسکوپ, جبکہ ہمارے پاس پاکستان میں ایک پکچر کا, ایک پریزنٹیشن کا زیادہ اسکوپ ہے. تو وہاں پہ جو ہے رائٹنگ کا زیادہ اسکوپ ہے. لوگ پڑھنا پسند کرتے ہیں, اور لوگ پڑھ کے پہچانتے ہیں کہ یہ فلانی شاپ ہے, یہ فلانی چیز, یہ فلانے کاروبار ہے, یہ فلانی مارکیٹ ہے. اس کے جتنے بھی کارڈ ہیں, بینر ہیں, بل بورڈ ہیں, وہ سارے زیادہ تر آپ کو معلوم ہوگا کہ بروشر بھی پاکستان میں چھپتے ہیں کیونکہ چیپ ہے یہاں پہ, تو ڈیزائن بھی یہیں پہ ہوتے ہیں. تو اس ڈیزائن کرنے کے لیے بھی لوگ چاہیے.
اچھا وہ لوگ وہ چاہیے جو عربی بھی جانتے ہو, اردو بھی جانتے ہو, انگلش بھی جانتے ہو, پھر وہیں ہم آ جاتے ہیں. صحیح. تو اس چیز کو جو ہے آپ کیسے موٹیویٹ کریں گے لوگوں کو کہ یہ چیز سیکھیں؟ جو مدارس سے پڑھنے والے بچے یہ چیز سیکھیں, وہ یہ کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ وہ کون سی ایجوکیشن حاصل کریں؟ وہ گوگل پہ جائیں, فیس بک پہ جائیں, یوٹیوب پہ جائیں؟ دیکھیں پہلی چیز یہ ہے, دیکھو اس کی جو استاد ہوتے ہیں جو ان کو تعلیم دیتے ہیں, وہ تو ظاہری بات ہے ایک چیز کو فوکس جب کرتے ہیں تو ایک ہی چیز بچوں کو سکھا دیتے ہیں. لیکن بچے خود کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو کہاں تک جائیں. اور یہ چیز دیکھیں, انسان کو جو چیز حاصل کرنی ہے تو گوگل میں تو ہر چیز آپ کو مل جائیں گے. صحیح. اس کی ہر چیز آپ کو نکالنی ہے تو گوگل سے آپ نکال سکتے ہیں. بیسیکلی مشکل نہیں ہے اس دور میں, کچھ چیز مشکل بھی نہیں ہے. اس کو خود حاصل کرنی چاہیے, اس کے پیچھے خود اس کو بھاگنا ہے کہ یہ چیز مجھے کرنی ہے, اس چیز میں مجھے آگے جانا ہے. لیکن ایک چیز ہے, دیکھو پاکستان دیکھو فٹ بال میں بالکل ظاہری نہیں ہے. دیکھو فٹ بال بنتا ہے, ورلڈ کپ کا جو فٹ بال ہوتا ہے نا وہ بنتا ہے پاکستان میں, وہ ہمارے پاکستان میں بنتے ہیں. ہر چیز ہمارے پاکستان میں بنتے ہیں. پاکستان میں کیا نہیں ہے, لیکن ہمارے پاکستانی خود آگے نہیں جاتے, خود آگے نہیں جاتے. میں نے یہاں پہ فٹ بال ٹیم بھی بنایا ہے, میں نے اس کی کوچنگ بھی کی ہے. اچھا جی. اور ایک کپ بھی جیتا ہے یہاں پہ حیدرآباد میں ہوئی تھی, ڈگری کالج. اچھا ڈگری کالج تقریباً یہاں پہ 16 ٹیم آئے تھے, اور میری ٹیم تھی البلوشی ٹیم, عربی ٹیم تھی. اور فائنل میں جو ٹیمیں آ گئی ہیں وہ دونوں عربی ٹیم تھے ہمارے. اچھا. ہاں. اور ہماری ٹیم کی خوبی کیا تھی؟ خوبی یہ تھی کہ میں نے ان کو ٹریننگ دی ہے اپنے جامشورے میں لمس میں. ٹریننگ یہ دی ہے کہ آپ لوگ کس طریقے سے کھیلو گے, کس طریقے سے آپس میں. دیکھیں لینگویج بھی ہے نا, لینگویج کی بڑی چیز ہے کہ آپ لوگ عربی میں بات کریں, یعنی گیم کے دوران آپ بات کر لیں. گیم کے دوران وہ عربی میں بات کرتے تھے, جو باقی ٹیم والے تھے کسی سندھی لینگویج تھا, کسی کے اردو لینگویج تھی, ان کو تو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. جبکہ وہ اگر فرض کریں کہ دونوں اردو بولے ہوتے تو وہ دونوں کے منہ سمجھ جاتے. ہاں, ان کو منہ سمجھنے میں ہم نے الحمدللہ وہ کب بھی جیتا ہے ڈگری کالج کی, اس کو تقریباً ہو گئے تقریباً 1.5 سال ہوئے, لیکن جیتے ہمیں تو کچھ ملا بھی نہیں. ہاں پہلے کہہ رہے تھے کہ انعام ہے وغیرہ, ہم نے کپ جیتا تو ہمیں کچھ ملا بھی نہیں. پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ اس چیز میں بھی یہاں پہ پاکستان میں فائدہ نہیں ہے, فائدہ نہیں ہے. دیکھو جس چیز میں ہمارے, دیکھیں ہم نے بہت ٹریننگ کی ہے, اور لڑکوں کو وہ جاب بھی کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ہم تھوڑی فٹ بال میں تھوڑا فوکس کریں, فٹ بال میں ہم اچھے ہیں, لڑکے اچھے ہیں. میں کوچ بنا تھا ٹیم کا. پھر جب ہمیں یہ چیز ہوئی تو ہم نے کپ بھی جیتا ہے, اور آگے ہمیں کچھ ملا بھی نہیں. اور اس کے بعد جب مجھے جاب ملی اور لڑکوں کو بھی جاب ملا الحمدللہ, جب کال سینٹر کا جاب ملا, پھر میرے پاس بہت سارے کالیں آ رہی تھی کہ ابھی بڑی ٹورنامنٹ ہے, یہ وہ آپ اپنی ٹیم لے کے آئیں, یہ وہ. میں نے کہا نہیں بس. لیکن آپ کا پاس ایکسپیرینس نے منع کرنے میں مجبور کر دیا. اگر آپ کو پیسے ملے ہوتے جی تو آپ, میں نے بہت ساروں کو بتایا بھی ہے. میں نے کہا دیکھیں ہماری ٹیم مضبوط ہے الحمدللہ, ہم آگے جا سکتے ہیں. دیکھیں جو وہاں پہ سیکھتے ہیں نا فٹ بال, یہاں جو پاکستان والوں سے بہت اچھے ہیں. ہاں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کسی لڑکوں کو لے جائیں گے, 1-2 لڑکوں کو. میں نے کہا نہیں, 1-2 لڑکے ہمارے نہیں جائیں گے, آپ کو لینا ہے تو ہماری پوری ٹیم تو جائے گی. اگر باہر کسی کنٹری میں جائیں گے وہ کہہ رہے ہیں اسلام آباد لے کے جائیں گے, اسلام آباد کے بعد دبئی لے کے جائیں گے. یہ فٹسال کی فٹ بال تھی, جو 6 پلیئر ہوتے ہیں نا. جی ہاں فٹسال کی, وہی جی فٹسال. اس لیے میں نے کہا کہ ہم اگر ٹیم توڑیں گے, ایک بندہ اس کو دیں گے, ایک بندہ وہاں پہ بھیج دیں گے, تو ہماری ٹیم ٹوٹ جائے گی. پھر میں نے کہا دیکھیں اس چیز میں فائدہ نہیں ہے, ہم جائیں گے اپنے کال سینٹر میں. کال سینٹر کا جاب جیسے ملا تو لڑکے ہمارے الحمدللہ اپنے کام میں, اپنے روزی میں لگ گئے, اور اس چیز کا ان لوگوں کو فائدہ بھی ہوا الحمدللہ. دیکھیں انسان کو اگر ایک چیز کا فائدہ نہیں ہے تو انسان دوسری جگہ کوشش کریں, ایک چیز میں نہ رکیں, ایک چیز کی طرف بھی نہ دیکھیں. لیکن ایک چیز اگر ہمیں نہیں ملا تو ہم آگے جائیں گے, دوسری چیز کو تو ضرور کریں گے نا. صحیح بات. ایک نہ ایک چیز میں ضرور ہم آگے جائیں گے. کیونکہ دیکھیں یہ ماڈرن ڈیز کے اندر جو جتنے بھی جو کمپیوٹرس کے اسکلس ہو گئے, جیسے کم از کم بھی آئی ٹی کے آپ کے پاس 1-2 کورس تو آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو دیکھیں وہ آپ کو صرف ایک جگہ نہیں, ہر جگہ آپ ہیلپ کرتے ہیں. آپ کسی گورنمنٹ آفیسز میں جاتے ہیں تو بھی آپ کو ہیلپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو کوئی چیز فرض کریں کمپیوٹر چلانا آئے گا تو گوگل چلانا آئے گا, تو پھر آپ کو تیسری چوتھی اسکل سیکھیں گے نا, تو آپ اس کو پیدل لے کے چلنا چاہیے.
تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مدارس کے جو بچے ہیں جو عربی کے اندر زیادہ فوکس کرتے ہیں ان کو بھی یہ ساتھ ساتھ ساری چیزیں لے کے چلنا چاہیے؟ جی، کہ ان کے ٹیچرز کے لیے آپ کی کیا گائیڈنس دیں گے؟ دیکھیں ٹیچر کے لیے یہ ہے ہر چیز ہے. دیکھیں پہلے ہم کہتے ہیں ماں باپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ماں باپ تو اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں اسکول میں، ہاں وہ سب اس کے ٹیچر کے ہاتھ میں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں ابھی آپ کو ہر چیز کرنی ہے، تو آپ یہ بچوں کو موٹیویٹ کریں، آپ اس کو اچھی تعلیم دیں. لیکن میں نے پاکستان میں یہ چیز دیکھی، وہ زیادہ بچوں کی طرف دھیان نہیں دے، بچوں کو آگے نکل، وہ کہتے ہیں بس ہماری سیلری آگے نکل جائے. بچوں کو پڑھا دیتے ہیں لیکن آگے تک کامیاب کرنے کے لیے نہیں. لیکن بچوں کو ہمیں کرنی چاہیے کہ بچوں کو اس طریقے سے پڑھائیں کہ دیکھیں آپ میں کچھ ہے، آپ آگے جا سکتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کچھ نہیں ہے بس آپ کے لیے یہ تعلیم کافی، یہ کافی نہیں ہے ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے یہ چیز کافی نہیں ہے. اس لیے ہر چیز دیکھیں ان کے ہاتھ میں. آپ بچوں کو جتنے فوکس کرو گے، آپ بچوں کو کہو کہ آپ کوشش کریں اپنے آپ کو آگے کریں. جو چیز دیکھیں بچے کے مائنڈ میں ہوتی ہے نا، کہ بچے آپ کے مائنڈ میں کیا ہے کیا نہیں ہے، ان کے حساب سے دیکھیں. بچے کے مائنڈ میں جو چیز ہوتی ہے نا، دیکھیں گے اگر وہ چیز صحیح ہے تو ٹھیک ہے بچے آپ اسی چیز کو فوکس کریں. اس چیز میں جگہ ان سے جس کے دماغ میں کچھ چیز ہوتی ہے نا، کہ اسی پہ چلیں تو صحیح ہے. اگر اچھی چیز ہے تو وہ کس کو پتہ ہے؟ ماں باپ کو پتہ ہے اور ٹیچر کو، ان کو پتہ ہے. کیونکہ پوچھنی چاہیے کہ بچے آپ کیا بننا چاہتے ہو، کہ آپ کے دماغ میں کیا ہے کیا نہیں ہے. اسی حساب سے دیکھیں بچے کو وہ آگے. لیکن دیکھیے ایک بچہ ہے وہ شروع سے ہی بلائنڈ، مطلب اب میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ بلائنڈ اندھا والا بلائنڈ ہے. جی، اگر وہ شروع سے ہی اس کو نہیں معلوم کہ دنیا کے مطلب اس چار دیواری کے باہر بھی کوئی چیز ہے، صحیح ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں فوکس کرنا چاہیے نا، وہ ان ٹیچرز کو اویئرنیس دیں. جی، وہ ٹیچر اویئر ہوں گے تو اپنے بچوں کو ہاں بچوں کو سکھائیں گے نا. جی، اچھا کم از کم دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جا کے ان کو بل گیٹس کے برابر میں بٹھا دیں. ہاں صحیح بات ہے. کم از کم ان کو 4 ٹول تو اتنے دینا کہ وہ پینٹ چلانا، آفس چلانا، ہاں صحیح، کورل ایڈوب اور اچھا جاب بھی ملے ان کو. ہاں اچھا کوئی جاب 4 ٹول فرض کریں. کوئی آپ ایک کارپینٹر کسی کو بنانا چاہتے ہیں، جی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو جو ہے وہ ایک پورے گھر کا جو ہے سامان بنانا سکھا دیں، ٹیبل یہ پھر سب کچھ اس کو سکھا دیں. لیکن کم از کم اس کو اتنا ٹول تو سکھائیں کہ اس کو آری چلانا آنا چاہیے، ہتھوڑی چلانا چاہیے، کیلوں کا پتہ ہونا چاہیے. باقی پھر اب اس کی وش ہے کہ وہ کس چیز کا کاریگر بننا چاہتا ہے. وہ کھڑکی بنانے کا کاریگر بننا چاہتا ہے، وہ فرنیچر سیٹ بنانے کا کاریگر بننا چاہتا ہے. تو کم از کم بیسک ٹول تو اس کو بتانے چاہیے نا. اب جیسے آئی ٹی کے اندر جو ٹول ہوتے ہیں بیسک ٹول، وہ سارے آئی ٹی کے اندر جو ہے وہ کم از کم انٹرنیٹ چلانا، گوگل چلانا، یوٹیوب چلانا، سرچ کرنا، تو یہ ٹول ہے. کم از کم اس چیز کی تو لرننگ ہونی چاہیے. اس کے بارے میں آپ کیا بتا دیں؟ وہ دیکھیں میں بہت سارے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوں اور بچوں کے ساتھ میں نے ایک گیم بھی کھیلا ہے. میں نے کہا کہ دیکھیں آپ سب کو میں بٹھا رہا ہوں، آپ سب سے میں کچھ چیزیں پوچھوں گا. اچھا، دین کے بارے میں بھی پوچھوں گا، اسپورٹ کے بارے میں بھی پوچھوں گا، تاریخ کے بارے میں بھی پوچھوں گا، جغرافی کے ذریعے ہر چیز کے بارے میں نے ایک ایک سوال کی ہے. کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں، بالکل آسان چیزیں میں نے پوچھی ہے. یہ کس کے ہاتھ میں؟ ایسے بچے ہیں تقریباً 15-16 سال کے، ان کو یہ یعنی دیکھیں بہت ساری چیز بالکل ایزی ہیں، وہ بھی پتہ نہیں کہ یہ کیا ہے. یہ کس کے ہاتھ میں؟ یہ کس کے ہاتھ میں؟ یہ ٹیچروں کے ہاتھ میں. نہیں مثلاً کیا آپ مثلاً دیکھیں دین کے بارے میں کچھ چیزیں میں نے پوچھے ہیں کہ اللہ پاک کا گھر کس نے بنایا. ہم مثالاً طور یہ تو بالکل آسان ہے، بچوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے، دین کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے. اسپورٹ کے بارے میں کچھ چیزیں میں نے پوچھی ہے، بالکل ایزی چیزیں ہیں، ان کو وہ بھی پتہ نہیں ہے. تاریخ کے بارے میں نے پوچھا، خلفائے کے بارے میں نے پوچھا، وہ کہہ رہے کہ ہمیں یہ بھی چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہے. وہ تقریباً کوئی ایسے بچے ہیں 18-19 سال کے ہیں. اچھا، ہاں ان کو بھی یہ چیزیں پتہ نہیں ہے. دیکھیے وہ یعنی اسکول بھی گئے ہوئے ہیں بھائی، یہ بچوں نے پڑھے بھی ہیں، لیکن ان کے دماغ میں یہ چیز کیوں ڈالا نہیں گیا؟ پورا دن گزار رہے ہیں. ہاں یہ بچوں کے دماغ میں آپ لوگوں نے کیوں ڈالا نہیں؟ آپ لوگ اپنی سیلری لیتے ہو، بچوں کو پڑھا دیتے ہو. دیکھیں بچوں کے ماں باپ پیسے دیتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، پیسے دیتے ہیں، اور گورنمنٹ کا جو اسکول ہوتا ہے وہاں پہ بھیجیں. دیکھیں آپ لوگوں کو گورنمنٹ کی سیلری بھی ملتی ہے، آپ کا یہ کام کہ آپ بچوں کو ہر چیز کی موٹیویٹ کریں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھ میں کہ بچوں کو ہمیں آگے کیسے کرنی چاہیے، کیسے نہیں کرنی چاہیے. میں نے تو خالی مذاق میں ایسے بچوں کو بٹھایا. میں نے کہا آپ ابھی میرے ساتھ شیئر کریں، آپ لوگوں کو کیا پتہ ہے کیا نہیں. کچھ سوالیں کروں گا، جس نے اتنے سوالوں کا جواب دیا تو اس کو میں انعام دوں گا. اچھا، تو لیکن نہیں کچھ نہیں ہوا. یہ نہیں، بہت سارے میں نے دیکھے ہیں. بس یہ ٹیچروں میں ہے، یہ پرابلم ٹیچروں میں ہے. ہمارے بچوں کو دیکھو آگے کرنا ان کا کام ہے.
اور دیکھیں ہمارے بچوں اسکول سے نکل جاتے ہیں, ان کو اچھا جاب بھی نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا جاب؟ لیکن ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. آپ جاب کے لیے جاؤ گے تو کم سے کم وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر آپ کو جاب کیا ملے گا؟ وہی جاب ملے گا, کوئی بچے مزدوری کریں گے, کیا کریں گے, ان کو 500 دن کا ملے گا یا 600 ملے گا, یا مہینے کے اس کو 20,000 ملے گا. 20,000 میں کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. اچھا دیکھیں اس کے اندر میں نے جتنی اسٹڈیز کی ہے نا, اس کے اندر دیکھیں وہ جو سسٹم ہے نا, سسٹم کا قصور اس صورت میں نہیں ہے. دیکھیں گورنمنٹ اسکول میں بچہ جاتا ہے, وہاں تو صرف زیادہ سے زیادہ اس کو پانی ملتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ دینی مدارس کے اندر بچہ جاتا ہے تو وہاں پہ اس کو کھانا بھی ملتا ہے, جی ٹھیک ہے, اور پورا دن بھی وہ وہاں پہ نکالتا ہے. اس کو صاف پانی, اچھا پانی, 5 وقت کی نماز, 4 وقت کی, 3 وقت کی وہ نماز بھی وہاں پہ پڑھتا ہے. لیکن یہ تو ساری چیزیں ہو رہی ہیں, بہت اچھی بات ہے. اس کی نیکی جو ہے وہ جو مدارس چلا رہے ہیں ان کو ملے گی, بالکل, یہ تو گارنٹیڈ ہے, بے شک. لیکن اس کے ساتھ ساتھ 10,000 25,000 40,000 یا 1 لاکھ 2 لاکھ روپے لگا کے پرائیویٹ ٹیچرس لے کر آئے ہیں جو دنیا کے بارے میں بتائیں, دنیا کے بارے میں سکھائیں. کچھ چھوٹی زیادہ اس کو سائنس نہیں پڑھانی ہے بچوں کو, لیکن دنیا میں تو بتانا ہے نا جی کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے, کیا نہیں چل رہا. کانسیپٹ لوگ بچوں کے کلیئر نہیں ہے. ہاں دیکھیں انٹرنیٹ کا ہی نہیں معلوم, انٹرنیٹ کا معلوم, جس کو نہیں معلوم اگر اس کے بچوں کو خالی آپ یہ بتا دیں بھائی انٹرنیٹ پہ تو واہیات ہی ہوتی ہے, تو آپ تو یہی بولے گا نہیں یار انٹرنیٹ پہ یہی غلط بات ہے نا بچوں کی. تو جس کو نہیں معلوم تو وہ تو یہی اس کا نتیجہ نکالے گا نا. لیکن جس کو معلوم ہے بچپن سے اس کو پڑھا دیا جائے کہ انٹرنیٹ پہ ارننگ ہوتی ہے, کمائی ہے, کتابیں یہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ یہاں پہ کمائی کر سکتے ہیں, لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں, اپنے دوسرے کنٹری میں لوگوں کو رابطہ کر سکتے ہیں, بینکنگ ہوتی ہے, 10,000 چیزیں ہوتی ہیں. یہ یوٹیوب چینل چل رہا ہے, میں آپ پڑھا رہا ہوں, بتا رہا ہوں, آپ لوگوں کو ٹیچنگ دے رہے ہیں, تو یہ بھی انٹرنیٹ پہ ہو رہی ہے نا. اس کی بیسک نالج دینے کے لیے کوئی اگر لاکھ روپے کا مزید خرچہ کر لیں تو کیا ہے, اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, وہ کیا ماڈل آپ کے ذہن میں؟ دیکھیں اس کو ایسی طریقے سے بہتر کریں گے. دیکھیں جو دینی تعلیم بھی حاصل کر لیتے ہیں ماشاءاللہ, قرآن پاک بھی حفظ کر لیتے ہیں, اور حدیث بھی بہت سارے ان کو یاد ہیں, لیکن وہ بیچارے ایک ہی چیز میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے بہت سارے ایسے بھی دیکھے ہیں, وہ ایسے دنیا کے محتاج ہیں. بھائی انسان کوشش کرے میں کسی کا محتاج نہ رہوں. دین کے میں نے حاصل کی ہے, لیکن آگے بھی میں جاؤں, اور یہ جو دینی تعلیم دیتے ہیں تو آپ کوشش کریں بچوں کو کہیں کہ یہ چیز بھی خالی نہیں ہے, آگے اور چیزیں بھی ہیں. آپ لوگ اپنی آنکھیں کھولیں. آپ کو دیکھیں دنیا ایسے سمجھو ابھی جڑی ہوئی ہے, پہلے ہم سب دور تھے, پہلے ہم دور تھے. مجھے یاد ہے کسی ایسے دور تھا کہ میرے والد صاحب چٹھی بھیجتے تھے, پاکستان سے چٹھی آتی تھی سعودیہ میں, ایسے تھے. اس کی بعد اسٹارٹنگ ہوئی ہے ریکارڈنگ کی, کیسٹ کی, کہ ہم کیسٹ سینڈ کرتے تھے, سلام دعا جو ہوتی تھی اپنے رشتہ داروں کے آدھے گھنٹے کی 15 منٹ کی. ہاں پھر کوئی جاتا تھا تو وہ لے کے آتا تھا, مہینہ 2-3 مہینے کے بعد ان کی بھی آواز آتی. لیکن ابھی یہ چیز نہیں ہے, ابھی زمانہ بدل گیا ہے. ابھی ہم سارے جڑے ہوئے ہیں, چاہے پاکستان ہو, سعودیہ ہو, چاہے UAE کنٹری ہو, جو بھی ہیں. دیکھیں ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ, ہمارا جاب کہاں پہ ہے؟ دبئی میں ہے. ہم کہاں پہ کر رہے ہیں؟ یہاں پہ دبئی میں کر رہے ہیں. فزیکلی آپ یہاں پر ہیں, ہاں فزیکل میں یہاں پہ ہے, ہاں میرا کام سب وہاں پہ ہے. جیسے وہاں پہ چھٹی ہوتی ہے تو ہمیں یہاں پہ چھٹی ہوتی ہے. دیکھیں انسان یہی ہے نا, استادوں کو میری یہی نصیحت ہے کہ بچوں کی آنکھیں کھولو, بچوں کی دماغیں کھولو, کہ دیکھیں دینی تعلیم کرو, بے شک کرو, اور آگے بھی بچوں کو کہو کہ آگے بھی دنیا ہے. یہ نہیں کہ آگے کی دنیا آپ نے موبائل ہاتھ میں کیا تو آپ کے ہاتھ میں خراب چیز آئیں گے. چھوٹے بچوں کو آگے تک سمجھا دیں. مسئلہ نہیں ہے کہ بیٹا آپ فی الحال ابھی موبائل نہیں رکھیں, آپ 17-18 سال کے ہو جائیں گے تو آپ کا جب بڑے ہو جائیں گے تو مسئلہ نہیں, آپ موبائل اپنے پاس رکھ لو. صحیح ہے کہ یہ تعلیم ہے تو یہ انسان کو آگے لے جاتی ہے. صحیح, ہاں آگے لے جاتی کہ دنیا میں آگے کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا, تو اس کے دماغ میں یہ چیز بیٹھے گا. اچھا ان کے لیے جیسے میں اردو یا انگلش لینگویج بولتا ہوں تو میرے لیے جاب لمیٹیڈ ہے پاکستان میں ہے, یا اگر ویسے تو میرے لیے لمیٹیڈ نہیں ہے, کوئی چیز لمٹ نہیں ہے جی, لیکن میں چلے چھوٹی سی بات کرتا ہوں. لیکن وہ ان کو مدارس والے بتائیں یا دلی اسکول بتائیں کہ آپ کے لیے جاب یہاں پاکستان میں نہیں ہے, ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا آپ نے پاکستان پوری دنیا میں. مسجد کی دکانوں کے باہر آپ نے دکان نہیں خریدنی, یا آپ نے مزدوری نہیں کرنی. صحیح, پوری دنیا آپ کے لیے جو ہے صحیح
جاب پلیس ہے جی پوری دنیا کے اندر جاب مل پوری دنیا میں مل سکتی ہے. آپ اپنے کنٹری میں بیٹھ کے یہ کام کر سکتے ہیں, کنٹری میں بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں, کنٹری میں بیٹھ ٹرانسلیشن کے کا کام کر سکتے ہیں, بینر پرنٹنگ کا کام کر سکتے ہیں, صحیح ہے, ٹرانسکرپشن کا کام کر سکتے ہیں, میڈیکل ٹرانسکرپشن کا کام کر سکتے ہیں. دیکھیں ماشاء اللہ تبارک اللہ, ایک لڑکا ہے مدینے میں, افغانی ہے, وہ مدینے سے جب آیا تو سیدھے ڈائریکٹلی اپنے کنٹری میں آیا, اس نے یوٹیوب چینل کھولا ہے اپنا. اچھا, یوٹیوب چینل میں لڑکا ماشاء اللہ اخلاقی ہے, جو چیزیں ہیں جو اپنے کنٹری کے کلچر, اپنا کلچر دکھا رہا ہے کہ ہمارے کنٹری میں یہ ہیں وہ چیزیں, ماشاء اللہ تبارک اللہ. اس کی اتنے فالوور ہو گئے ماشاء اللہ تبارک اللہ لاکھوں کے حساب سے. لیکن اس نے خود کی ہے یہ کہ کس طریقے سے کرنی چاہیے, کس طریقے سے نہیں کرنی چاہیے. کہ دیکھیں اس نے تو اپنے لیے تو حل دیکھا ہے نا انسان کے لیے, یہ نہیں ہے کہ ایک چیز بند ہوا تو کہ ہم کہیں گے نہیں بس اپنے ملک میں آیا بولے میں پہاڑوں میں کیا کروں, پہاڑوں میں کیا کروں گا. کام تو ماشاءاللہ بہت سارے کام ہیں, لیکن اس نے تو اپنے لیے یہ کام دیکھا ہے, لمٹ ٹھیک ہے اپنے آپ کو لمٹ. ہاں ماشاء اللہ تبارک اللہ, اس کے حساب سے اپنے آپ نے آگے پیچھے باؤنڈری نہیں اس نے باندھی, اپنے دنیا کو اس نے اپنے لیے کھول دیا. ہاں ہاں, دیکھیں ماشاء اللہ تبارک اللہ مسجدیں بن گئی, اس نے مسجدوں والوں کے ساتھ ہیلپ کی ہے. دیکھیں الحمدللہ دین کے کام بھی کر رہے ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ, ہیلپ بھی کر رہے ہیں, اور کسی کا محتاج بھی نہیں ہے. انسان کوشش کرے کہ کسی کا محتاج نہ رہے. بھائی ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری چیزیں, ہم اپنے آپ سے یہ چیزیں نکالیں. اور دیکھیں جیسے میں بچوں کو ٹریننگ دیتا ہوں تو میرے ہاتھ میں کہ میں اپنے بچوں کو کس طریقے سے ٹریننگ دوں. کہ بچے کہیں گے سر ہم سے یہ کام نہیں ہوتا, سر ہم سے یہ چیز نہیں ہوتا, تو کہ یہ میرے ہاتھ میں کہ ان کو میں کس طریقے سے موٹیویٹ کروں کہ نہیں آپ کے پاس یہ چیز ہے, آپ ہار نہ مانیں, یہ چیز آپ میں ہے. ہو سکتا ہے کچھ دیر ہوگا, لیکن دیر کے بعد آپ کی یہ راستے کھل جائیں گے انشاءاللہ. بالکل بے شک. ہاں لیکن میرا الحمدللہ یہ چیز ہے. اور اللہ پاک پہ انسان بھروسہ کرے کہ دیکھیں اللہ پاک نے ہماری جو رزق ہے ہر چیز ہے وہ اللہ پاک نے لکھا ہے. بالکل وہ جو چیزیں تو ہمیں ضرور ملے گا. ہمیں کیا کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, کوشش کرنا ہے, ضرور انسان کو کرنا ہے. اور جو ٹیچر ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ جتنے کوشش کریں بچوں کو, یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. جیسے ہم ٹرینر ہیں, یہ ہمارے ہاتھ میں کہ ان کو کیسے موٹیویٹ کریں. یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ بچوں کو آپ آگے کریں. یہ نہ ہو کہ بچہ بس تعلیم, دینی تعلیم حاصل کرے, پھر اس کے بعد بچہ آ کے بیٹھے کہ اس کو بیچارے کو کام بھی نہیں مل رہا. بہت ایسے ماشاء اللہ قرآن حافظ ہیں, وہ بیچارے بس جا کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں, انتظار کرتے ہیں کہ کوئی میرا ہیلپ کرے. مسجد میں ان کو ملتی ہے تقریباً 7-8 ہزار ملتے ہیں, بہت سارے میں نے دیکھے ہیں. وہ انتظار کریں کہ کوئی ایسے ہی بندہ آئے تو کہ میرے ہیلپ کرے, مجھے دیکھے کہ میں دین والا بندہ ہوں. بھائی آپ ایسے سمجھو کسی کے محتاج ہوئے ہوں. اللہ پاک نے آپ کو بہت ساری چیزیں دی ہیں, دماغ بھی دی ہے, آپ کوشش کریں اپنے آپ کو آگے کریں. ہاں اور استاد کے ہاتھ میں ہے کہ بچوں کو ہم جتنے بھی کوشش کریں بچوں کو آگے بھی کریں. کہ یہ چیزیں موبائل ہیں, موبائل میں خرابیاں نہیں ہیں, موبائل میں ماشاءاللہ بہت ساری خوبیاں بھی ہیں. بہت سارے دین والے لوگ ہیں, وہ دین کا دعویٰ موبائل سے کرتے ہیں, سوشل میڈیا سے کرتے ہیں. اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو دین کا دعویٰ ہو رہا ہے تو وہ کسی چیز میں نہیں دیکھتا ہوں. ابھی لوگ تو اتنے زیادہ مساجد میں نہیں آتے, اتنے کم, لیکن وہ اس چیز میں دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. ایک عربی نعت آئی تھی شیخ احمد بخاطر کی, وہ دبئی کا تھا, انگلش اور عربی میں دونوں لینگویج میں. اچھا. اس کی نعت کا مقصد یہ تھا کہ انسان دنیا کی آخرت ہے کہ یہ چیز کی بہت سارے لوگوں نے یوٹیوب میں دیکھے ہیں. اور ایک لڑکی تھی نیدرلینڈ کی تھی, اس نے جب سنی تو دیکھیں وہ اپنی کنٹری میں بیٹھی ہوئی ہے, وہ کرسچن تھی, اس نے جب سنی تو اللہ پاک نے اس کو ہدایت دی. وہ کس چیز سے, یوٹیوب سے ہوئی ہے. ایسے سمجھو اس کی دین کا دعویٰ بھی ہوا ہے, اس کا کام بھی چل رہا ہے. صحیح بات. ہاں یعنی دنیا کے بھی کام چل رہا ہے اور آخرت کے بھی کام ماشاءاللہ چل رہا ہے. ایک بندے کو یعنی یا بندی کو کسی کو بھی آپ اسلام میں لے کے آؤ گے تو کتنا ثواب ہے آپ کے لیے, یہ بھی ثواب کا کام ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ بچوں کو دیکھیں یہ چیزوں میں خرابی ہے, خرابی نہیں ہے, اس میں بہت اچھائیاں بھی ہیں, بہت اچھے کام بھی ہیں. اس میں ایسے سمجھو انسان کی روزی بھی ہے, رزق بھی ہے. اچھا میں دبئی گیا تھا ابھی 1.5 سال پہلے نا, تو وہاں پہ کیا ہوا کہ جب میں واپسی آ رہا تھا تو ایک لڑکا چھٹی آ رہا تھا, اس سے میں نے تھوڑی بات کی, چٹ چیٹ کی, میں نے آپ کہاں کام کرتے ہیں کیا کرتے ہیں. اچھا اس نے مجھے بہت انٹرسٹنگ بات بتائی. اس نے مجھے بات بتائی کہ ہم یہاں پہ, میں تو دبئی میں ہوں, اس کے بعد میرے اور بھی کزن ہیں جو دبئی کے مطلب UAE کے مختلف ایسے 7 ریاست ہیں نا, 7 ریاستوں میں
سب جگہ مساجد ہے جی تو وہاں پہ جو ہے وہ خدمت کے لیے لوگ کچھ چاہیے ہوتے ہیں. صحیح ہے. اچھا خدمت کے لیے چاہیے لوگ تو وہ تو انوائٹ کرتے ہیں, تمام مسلمان ممالک کو انوائٹ کرتے ہیں. اچھا لیکن وہ پریفرنس کیا دیتے ہیں, وہ عربی اسپیکنگ کی پریفرنس دیتے ہیں. اچھا اس سے کیا فائدہ ہو گیا, وہاں پہ جو امام ہیں یا نماز پڑھنے والے آ رہے ہیں, جی صحیح ہے, جو علاقے کے لوگ ہیں, عموماً زیادہ جو وہ عربی کے بولنے والے کم لوگ ہیں وہ تو دبئی اور شارجہ میں کم لوگ ہیں, باقی تو پورے یو اے ای کے اندر عربی بولنے والے لوگ ہیں. جی بے شک. وہاں پہ نماز پڑھانے والے عربی ہیں, وہ اس نے کسی سے کام کروانا ہے, کسی خادم سے کام کرانا ہے, تم جی یہ کام کر دو وہ کام کر دو, تو وہ اپنی نیٹو لینگویج میں. تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر جب میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا تو اس کی پریفرنس تھی کہ عربی اسپیکنگ, تو بولے میرے تو وارے کے نہارے ہو گئے کہ میرے لیے تو بھائی میں نے تو بھرا اور میرے کو تو فرسٹ منتھ کے اندر کال آ گئی اور میری جاب ہو گئی. جی تو وہاں پہ بولتا ہے کہ وہاں پہ اور بھی لوگ ہیں جو عربی نہیں بولتے, اردو یا پشتون بولتے ہیں, جی تو ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے, وہ ہاں اشاروں جی میں باتیں کر رہے ہیں, لیکن ہاں میں تو وہاں پہ سمجھو کہ راج کر رہا ہوں وہاں پہ. صحیح. وہ کیوں کر رہا ہے, وہ اسی وجہ سے کر رہا ہے نا کہ ان کے پاس لینگویج ہے, لینگویج. لینگویج ہے. دیکھیں میں نے اس چیز میں دیکھے ہیں کہ پاکستان میں بہت سارے ویزے بھی آ رہے تھے قطر کے, لیکن سب سے پہلے ان کی یہ چیز تھی کہ پاکستانی ہوں ان کو ویزا ہم دیں گے, لیکن ان کے پاس عربی لینگویج بھی ہونی چاہیے. ایک لڑکا ہمارا گیا بھی ہے, ان کو ویزا ملا شیخ کے پاس. شیخ نے جب دیکھا تو یہ عربی میں بات کر رہا, تو شیخ نے اس کو اپنے فیملی کے جو ممبر تھے, بھائی تھا بیٹا تھا, ان کے ساتھ بٹھایا تھا کہ دیکھو آپ یہاں پہ بیٹھو. جو پرانے بندے ان کے پاس کام کرتے ان کے پاس عربی لینگویج نہیں تھی, بولتے ابھی دیکھو ان کے اوپر آپ ہو. اچھا ہاں, کیونکہ یہ تو میرے بات اتنے سمجھ میں ان کو نہیں آ رہی ہے, ان کو ابھی آپ ہی سمجھا دو. صحیح. دیکھو سبحان اللہ ان کی نصیب دیکھو, لیکن ان کے پاس کچھ تھا نا, ان کے پاس لینگویج تھا. اس نے اس چیز کا دیکھا, اس کا فائدہ بھی ہوا ہے, اس چیز کے حساب سے وہ آگے بھی گیا ہے. دیکھیں ہر چیز نصیب کی ہے, اور انسان کوشش بھی کرے نا. اب دیکھیں نا وہ ایڈ اس نے کیسے پڑھا, وہ ایڈ کی رسائی وہاں تک پہنچنا, جی عام آدمی تو نہیں پہنچ سکتا نا, لیکن جس کے لیے دنیا کھلی ہو جی کہ بھائی فلانے اخبار میں ایڈ آتے ہیں, انٹرنیٹ پہ ایڈ آتے ہیں, یہ سرچ کرنا ہے, ایسے ڈھونڈنا ہے, ویسے ڈھونڈنا ہے, صحیح سمجھ رہے نا. تو یہ ڈھونڈنا بھی تو کسی نے سکھانا ہے, تو یہ ذمہ داری ہماری, آپ کی, معاشرے کی, مدارس کی, ٹیچرز کی ذمہ داری ہے کہ بیٹا لمٹ نہیں ہونا, آپ نے یہ چیزیں ڈھونڈی. میں نے دیکھو کال سینٹر میں جب آیا تھا نا, میں نے کوشش کی دیکھیں کال سینٹر میں یہ آسانی تھی کہ جتنے بھی عربی لینگویج والے ہیں, سعودیہ سے بہت سارے آئے ہیں عربی لینگویج والے, ان کے لیے یہاں پہ کام ڈھونڈنا تھوڑا مشکل تھا. ہاں مشکل اس لیے تھا, ان کے پاس یہی عربی لینگویج تھی, لیکن الحمدللہ ڈھونڈنے میں کچھ چیز مشکل نہیں, وہ چیز ملی ہے, ان کو حاصل ہوئی ہے کہ آپ کے پاس یہ لینگویج ہے, اس کا فائدہ آپ یہاں سے بھی اٹھا سکتے ہیں. الحمدللہ. دیکھیں آپ ہماری پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, دین کی تعلیم کر رہے ہیں, آپ عربی بھی سیکھ رہے ہیں, آپ کے پاس عربی بھی ہے, پھر بھی آپ آگے کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ کوشش نہیں کر رہے ہیں. ہاں کوشش نہیں کر رہے, نہیں یہی ہے. اور جو پڑھانے والے ہیں ان کو وہ بھی کریں گے, دیکھیں آپ کے پاس یہ چیز ہے, عربی ہے, انگلش ہے آپ کے پاس, یہ چیزوں کو فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے. میں جیسے ہی مدینے میں جب میں نے یہ کام سٹارٹنگ کی, میں نے الیکٹرانک شاپ میں, اور جیسے حرم سے میں بالکل قریب تھا, پھر میرا جو باس تھا اس نے مجھے کہا کہ ماجد سب سے پہلے آپ کو سیکھنی ہے انگلش میں, کوشش کر کے کسٹمر سے کیسے لین دین جو ہوتی ہے, اور ترکی آپ کو سیکھنا ہے. میں نے کہا ترکی مشکل, اس نے کہا مشکل نہیں ہے, آپ کوشش کریں. سب سے زیادہ جو گنتی ہوتی ہے تو ترکی میں 1 سے لے کے 1000 تک یہ آپ یاد کریں, لیکن میں 1 سے لے کے 1000 تک ترکی میں گن لیتا ہوں. اچھا ہاں الحمدللہ. یہ میں نے کسی لیے سیکھا ہے, میں نے اپنے کام کے لیے سیکھا ہے. ہاں ہاں, جسے ہمارے پاس کسٹمر آئے تھے ترکی میں پوچھتے تھے اخرداش کا مطلب بھائی یہ کتنے کا ہے, قش پرا. جب میں ان کو پوچھتا تھا بیشوز, آلتیوز, بیشوز یعنی 500, شکیوز وہ کہہ رہے ہیں یہ چیز مہنگے ہیں. میں کہا نہیں یہ چیز مہنگا نہیں ہے. اسی طریقے سے الحمدللہ میں نے کام کی. ایک دفعہ ایک کسٹمر آئی تھی ترکی, وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی اخرداش قش پرا ایسے پوچھ رہی تھی. میں ان سے بات کرتا تو ترکی میں, پھر وہ ایسے کھڑی ہو کے مجھ سے پوچھنے لگی کہ اخر ناردش کہ آپ کہاں سے ہیں. میں نے کہا کہ میں پاکستان سے ہوں. وہ ترکی لیڈیز نے میرے ساتھ اردو میں بات کی. اچھا ہاں, لیکن ترکی لیڈیز نے پھر مجھ سے پوچھنے کا کہ آپ پاکستانی ہیں ماشاء اللہ. میں نے کہا جی ہاں میں پاکستانی ہوں. میں نے کہا پھر آپ نے اردو کیسے سیکھا؟ اس نے کہا میں نے اپنی کنٹری میں سیکھا ہے, پھر اس کے بعد میں گئی ہوں لاہور. ہاں لاہور پتہ نہیں کسی کام کے لیے وہاں پہ تھی, 3-4 سال اس نے لاہور میں گزاری. دیکھیں ان کو بھی یہ لینگویج فائدے میں آیا,
ترکی ہے ان کے بعد اردو لینگویج ہے، اردو میں بات کی اس کو فائدے میں بھی آئے، اس کے لیے آسانی بھی ہوئی، اس کے اچھی طریقے سے بات کروں کچھ چیز چاہیے تو صحیح بات. ہاں یہی چیز ہے کہ انسان جتنا بھی کوشش کریں لینگویج سیکھے. اچھا اس کے اندر جو ہے آپ نے کہا تھا کہ میں اپنا عربی سمجھنے والے کو بھی میسیج دوں گا. جی تو آپ کے پاس ٹائم کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اگر آپ اپنا میسیج پیغام پہنچانا چاہیں جی اس حوالے سے کہ وہ کیا کیا اپنے عربی اسپیکنگ کو کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں؟ جیسے ہم نے ایک لسٹ بھی بنائی تھی، جی تو اس کو آپ اپنا میسیج دینا چاہیں. عربي میں دے دوں ٹھیک ہے. شوف اللي عندهم لغة العربية، اللي معاهم لغة العربية، احنا الحمد لله اللغة العربية هي أفضل لغة في العالم، الحمد لله احنا المفروض نفتخر فيها ونعتز فيها إنه هذه اللغة لغة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغة القرآن. وثاني شيء احنا نستغل هذا اللغة في أشياء كثيرة، في أشياء مثلا في عمل الترجماني، يعني نشتغل احنا كمترجمين نترجم ونشتغل في كول سنترات، اللي كول سنترات أكثر أشغالها يعني في دول خارجية مثلا كدول قطر، كدول الإمارات، فدول خليجية كثيرة. يعني إحنا جالسين هنا في باكستان فنتعامل معاهم باللغة العربية، أكيد هم يتواصلوا معنا باللغة العربية، هم إذا لقوا شخص يتكلم معاهم باللغة العربية أكيد يرتاحوا وينبسطوا من هذا الشيء إنه واحد بيتكلم معنا بعربي. وأشغال كثيرة الحمد لله، أشغال ما هي قليلة. وحتى لو أنت كنت في أي مكان من الدنيا، شوف السوشيال ميديا يعني حاجة يعني ما هي جديدة، حاجة خلاص الدنيا تقدمت كثير. يعني إحنا قاعدين هنا في باكستان، في دول ثانية إحنا نقدر نشتغل في أي دولة، مثلا إحنا قاعدين هنا في باكستان ونستغل هذا اللغة وأشغال كثيرة. مثلا يعني كترجمان، يعني مثلا واحد سواله كتاب والكتاب يعني باللغة الأردية يبغى يحولها للغة العربية، فهو أكيد يحتاج كشخص مثلك أنت إنه يترجم لي هذا الشيء باللغة العربية، فهذا اللغة موجودة فيك أنت، فأنت لازم تستغل هذا الشيء. مثلا أنت عندك حسابات في السوشيال ميديا، عندك ميزة، تقول يا أخي أنا عندي هذا الميزة باللغة العربية، أنا ممكن أقدر أشتغل باللغة أنا أكون مترجم فيها، أترجم فيها الناس وساعد الناس، وهذا الحمد لله الحمد لله. وهذا الشيء الواحد لازم يعتز فيها ويفتخر فيها ويستغلها كمان. أنا الحمد لله استغليت اللغة هنا في باكستان. أنا شوف قاعد هنا في باكستان والشباب اللي قاعدين معايا إحنا استغلينا اللغة، وأنا شغلي الحمد لله كلها بالعربي، شغلي كول سنتر وكلها بالعربي. وحتى اللي أنا بدربهم تدريبي كلها باللغة العربية. يعني دربت فريق يعني هنا في حيدرباد وفريق في كراتي الحمد لله، وتقريبا قبل شهر يعني أقل من شهر كمان دربت فريق في إسلام آباد، دربتهم باللغة العربية لأنه أنا كان عندي هذا الميزة، أنا عندي اللغة العربية الحمد لله. أنا استغلت هذا الشيء ووفقت نفسي في هذا الشيء، وأسعدت غيري كمان في هذا الشيء، ساعدتهم في هذا الأشياء، فالحمد لله على كل حال. وإحنا مقابلتنا الحمد لله مع الأخ كانت ممتازة جدا، وأنا سعيد بهذا اللقاء إن شاء الله، والله يسعدنا ويوفقنا في هذا التوفيق إن شاء الله. وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تھینک یو ماجد، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بڑا گائیڈ کیا اس بارے میں کہ ہم کیسے جو ہے اس عربی لینگویج کو لغت کو استعمال کر سکتے ہیں بے شک فری لانس کے اندر، ارننگ کے اندر. جی شباب العرب وبنات العرب، أنا أتمناكم أنكم تتابعوا قناة الأخ، وقناته ما شاء الله ممتاز جدا، وإن شاء الله تستفيدوا من هذا القناة، وأتمنى أنكم تعطوه لايك وسبسكرايب وتتابعوا أي شيء جديد من عنده، وإن شاء الله ربي يوفقنا ويوفق الجميع. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نئے آنے ویور لائک کا بٹن اور سبسکرائب کا بٹن دبائیں گے تاکہ ہماری زیادہ سے زیادہ ریچ ہو. یو کین سپورٹ دس چینل بائی سینڈنگ می ایزی پیسہ ان جیسے. تھینک یو فار واچنگ ولید پوڈ کاسٹ.